ایمان، ندا اور احمد، تین معصوم بچے پٹھوں کی ایک خطرناک بیماری مسکولر ڈسٹرافی لمب گریڈل 2D کا شکار ہو کر مکمل طور پر معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک سفید پوش عزت دار خاندان بچوں کے علاج کے لیے ارباب اختیار اور مخیر حضرات کی توجہ کا منتظر ہے، اور علاج پاکستان سے باہر ممکن ہے۔ آج کتب آن لائن بہادر والدین کی آواز بننے جا رہا ہے۔ آئیے آپ بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ابھی جب میں یہ آپ سے بات کہہ رہا تھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ساری زندگی ہم نے اپنے بڑوں کو اور ماں باپ کو خاص طور پہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ لیکن یقین کیجئے زندگی ہو گئی کہ اس دنیا میں محتاجوں اور محتاجی کو دیکھ کے لوگوں کے آگے جھولی پھیلانے کی ابھی تک عادت نہیں ہوئی۔ میں بڑی کوشش کرتا ہوں اور میں بڑی ہمت بھی کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام میں، اپنے نیک کام میں مجھے استعمال کرے۔ آج یہ جو بچے ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے نبی یاد آتے ہیں، مجھے پیغمبر یاد آتے ہیں۔ حضرت یونس نے بڑی مشکل کاٹی، لیکن ذاتی طور پہ حضرت ابراہیم نے اپنا ایک بیٹا تھا، وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ایوب نے بڑی مشکل کاٹی، بیوی کا ساتھ تھا، ختم ہو گیا۔ میرے محمد سے زیادہ خدا کی قسم کسی نے مشکل نہیں کاٹی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیوں ہے؟ کہ میرے رسول کو پتہ تھا کہ میرے بیٹوں کو شہید ہونا ہے، اور انہی بیٹوں کو گود میں اٹھا کے آپ کھلایا کرتے تھے۔ اپنا غم، اپنی مشکل انسان گزار لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کا غم جو ہے، خدا کی قسم خدا آپ کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے، اپنا غم انسان گزار لیتا ہے، اولاد کا غم گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج احباب اختیار خاص طور پہ لفظ استعمال کیا گیا، وہ سب کے پاس اختیار ہے جن کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، سب احباب اختیار ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب سے، میاں منشا سے، سیٹھ عابد صاحب سے، ملک ریاض صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب سے، عمران خان صاحب سے، میں سب سے ہاتھ باندھ کے میں مجھے اگر کہے گا نا کوئی کہ ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ علاج کر سکتے ہیں، خدا کی قسم ننگے پاؤں جھولی پھیلا کے آپ تک آؤں گا۔ میں تمام مذہبی جماعتوں کے لیڈروں سے بھی یہ ادب سے درخواست کروں گا، اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگ آپ کو آ کے دیتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن ہے مثال کے طور پہ، بہت کام کر رہی ہے، لیکن آج دیکھیے کہ آج یہ 3 بچے نہیں، آج وکٹم جو ہیں یہ ان کے ماں اور باپ ہیں۔ خدا کی قسم میرے والد کی عمر آخر تھی اور میں ان کا پیمپر چینج کرتا تھا تو وہ مجھ سے آنکھیں نہیں ملاتے تھے، حالانکہ میں ان کا محرم تھا، میں ان کا بیٹا تھا، آنکھیں نہیں ملاتے تھے۔ میں آج سارا دن یہ سوچتا رہا کہ ایک باپ اپنی 19 سال کی بچی کو غسل خانے کیسے لے کے جاتا ہوگا۔ کیا ہمارے دل یہ نرم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک باپ اور ایک ماں جو ہے ان کی زندگی سوائے 3 بچوں کو غسل خانے تک لے جانے، ان کی تیمارداری کرنے، اور راتوں کو اٹھ کے ان کو کروٹ دینا، کیونکہ وہ تو اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، انہیں کروٹ لینا تو دور کی بات ہے۔ اور اگر کہیں کھجلی ہو تو یہ بچے اپنے ماں باپ کو ہی بتاتے ہیں کہ بابا مجھے یہاں کھجلی ہو رہی ہے۔ باپ بہت اچھی جگہ پہ، بڑی اچھی جگہ پہ پوسٹ پہ، بڑا اچھا مال کما رہا تھا، آج جھولی پھیلا رہا ہے، کیونکہ یا بچوں کی خدمت ہوگی یا نوکری ہوگی۔ میرے ساتھ آج اس جھولی پھیلانے میں جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، ہمیشہ کی طرح سارم کراچی سے ہیں، ہمارے جھولی خود بھی پھیلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بھی پھیلا دیتے ہیں، لیکن محب نبی طاہر آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے، بہت شکریہ، بہت ممنون۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرزین ہے، ڈاکٹر فرزین بہت شکریہ آپ کا، بہت ممنون ہوں۔ ہمارے ساتھ شاہد صاحب ہیں، ان کی مسز سحر ہیں، اور یہ تینوں بچے میرے سیدھی طرف ہیں، ندا دریا احمد ہیں، اور ایمان جو ہیں یہ سب سے چھوٹی ہیں اور یہ وہاں بیٹھی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سحر آپ سے بات شروع کروں گا، آپ اپنا مائک پکڑ لیجئے گا۔ مجھے بتائیے یہ جو سارا سلسلہ ہے سحر، جی یہ کب شروع ہوا، کس عمر سے شروع ہوا؟ یہ جی
تقریباً 5-6 سال کی عمر سے گریجولی. اس سے پہلے ٹھیک تھے؟ ہاں جی بالکل. ہمیں خود اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی پرابلم ہے. بچی اسکول جانا شروع ہوئی, اس نے اسٹیئرز, کیونکہ کلاس اس کی گریڈ 2 جو تھا وہ اسٹیئرز تھی, بچی نے پاؤں دبا کے رکھنا شروع کیا تو نہیں چل رہا تھا پاؤں. ہاں جی پاؤں یعنی یہ زور دے کے رکھتی تھی. بچی دوسری کلاس میں تھی؟ ہاں جی گریڈ 2 میں تھی. تو کیونکہ اس وقت ہم باہر تھے, وہیں پھر ان بچوں کی ٹریٹمنٹ انہوں نے ڈائگنوزس شروع کیا, اور انہوں نے ہمیں وہاں بس کیونکہ کوئی وہاں بھی شارجہ میں تھے, پراپر ڈائگنوزس نہیں وہ کر سکے تھے, تو انہوں نے ہمیں مسکولر ڈسٹرافی کا ہی شک ڈالا. پھر جب کے بعد میں ہم نے باہر سے اس چیز کے مکمل تصدیق کروائی ٹیسٹ. پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا؟ جی جی اس کو بھی یہی ہوا؟ ہاں جی, کیونکہ دوسرا بچہ جب بڑی سب سے ندا ہے؟ ہاں جی سب سے بڑی ندا تھی, اور بیٹے کا تقریباً 2 سال کا فرق ہے, تو دونوں کا ہمیں نہیں اندازہ تھا, دونوں نارمل تھے. پھر جب ندا کا پرابلم سامنے آیا تو ایمان پیدا ہونے والی تھی. اس وقت ڈاکٹروں نے ہمیں ایک مشورہ دیا کہ آپ یہ چیز ختم کر دیں. ہم نے بہت کوشش کی لیکن ٹائم اوور ہو چکا تھا. انہوں نے اس وقت کہا کہ یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ اس بچے نے دنیا میں آنا تھا اس لیے یہ آیا. بچی جب پیدا ہوتی ہے نا, میں بڑے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, میرا دل نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی, بچی جب پیدا ہوتی ہے نا تو ماں کی آس اور امید اس کے مستقبل سے منسوب ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں بھی اپنے بچوں, میری ایک خواہش تھی کہ میرا بیٹا شلوار قمیض پہن کے مسجد میں جائے. یہ خواہش آج تک میں نے کسی پہ ظاہر نہیں کی. خواہش تھی کہ باپ کے ساتھ یہ جمعہ پڑھنے جائے, مسجد میں جائے, کیونکہ میں اپنے بھائی کو دیکھتی تھی بچپن میں والد کے ساتھ جاتے. خواہش پیدا ہوئی تھی کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو یہ کام میں بھی کروں گی. میرے بچے اسکول جائیں گے, میرے بچے مسجد جائیں گے, اللہ کا نام بلند کریں گے. میری ایک دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں رکوع اور سجود کی طاقت دے, آمین. اور انہیں بے محتاج کرے دنیا میں. صحرا ماں ہو, لیکن یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے, اور خدا کی قسم دل چیرتا ہے اس بات کو پوچھتے ہوئے. میں پہلے اپنے سب دیکھنے والے کو کہہ دوں کہ دل چیرے یا نہ چیرے, ایک فرض ہوگا اور ایک جذبات ہوں گے, دونوں میں سے کچھ بھی استعمال کیجئے, لیکن جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہیں یہ ساتھ آپ کے نظر آ رہی ہیں آپ کو. خدا کے واسطے اللہ آپ کو آپ کی اولاد کی کوئی تکلیف نہ دے. مجھے نہیں پتا کہ آپ مدد کس طرح سے کرنا چاہیں گے, آپ زکوٰۃ کرنا چاہیں گے یا خیرات کرنا چاہیں گے, اور مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے. میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہ بچے جو ہیں امریکہ جائیں, اور یہ جین کا جو ان کو میوٹیشن ہے یہ اس کو ریورس ہو سکتا ہے, اور یہ صرف وہیں پر ہو سکتا ہے, یہ ہو جائے. اور یہ ماں کی خواہش, کیا خواہش ہے مفتی صاحب, ڈاکٹر صاحب, ماں نے صرف یہ خواہش کی ہے, آپ کے پاس مائک لگا ہے, آپ صرف یہ خواہش کی ہے کہ باپ کے ساتھ بیٹا جو ہے یا بچی جو ہے وہ مسجد میں جائے اور وہاں پہ سجدہ کرے. آج اس بچی کی میں کتاب دیکھ رہا تھا, اس نے بڑا درود لکھا ہوا ہے, اس میں بہت سی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اس میں, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول سے کہوں گا کہ یا رسول اللہ, میں نے دل تو نہیں چیر کے دیکھے ان بچوں کے, مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں آپ کی محبت ہے یا نہیں ہے, مجھے نہیں علم اس بات کا, مجھے نہیں پتا یہ اچھے مسلمان ہیں یا نہیں اچھے مسلمان ہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے آپ سے اپنی امید لگائی ہوئی ہے. یہ درود لکھتے ہیں, یہ آپ کی باتیں لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں, ان ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے یہ پانی نہیں پی سکتے, ان ہاتھوں سے آپ کی باتیں لکھتے ہیں. جس ہاتھ سے اپنے ناک کی مکھی کو نہیں اڑا سکتے, ان ہاتھوں سے آپ کی باتیں لکھتے ہیں. یا رسول اللہ, محبت کا فیصلہ آپ کیجئے گا, لیکن ان بچوں کو آرزو ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. خدا کرے کہ آپ کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کے دل نرم ہوں اور خدا تعالیٰ واقعی مدد کرے. مفتی صاحب, بچوں سے تو بڑی زیادہ امید ہوتی ہے نا. بلال بھائی, ایک بات میں سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں, الدال علی الخیر کفاعلہ,
نیکی کا حکم دینے والا نیکی کرنے والے کی مانند ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے دل کے اندر اس احساس کو آنسوؤں کی صورت کے اندر اللہ نے اگر پیدا کر دیا تو کروڑوں دیکھنے والے لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے انشاءاللہ تعالی اس بات کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان ہے کہ ان کا علاج بھی ہوگا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان کو صحت بھی ملے گی۔ ایک بات دوسری یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ بچی نے جب درود پاک دیکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور جب بندہ سلام بھیجتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو جواب آتا ہے، اور آقا فرماتے میری امتی تو سلامت رہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا معاملہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ہے، اور ان کے والد گرامی قدر مجھے بتا رہے تھے کہ بچی کو سرکار دو عالم کی زیارت بھی ہوئی ہے، اسے مشرف بھی ہوئی اس بات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل اور محمد۔ آج میں تمام حاضرین کو، ناظرین کو آپ کے وسیلے سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم کسی کے دکھ کو ختم کرو گے تو قیامت والے دن رب تمہارے دکھوں کو ختم کرے گا۔ اگر یہاں پر تم کسی کی مصیبت کو دور کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا۔ اگر یہاں پہ تم کسی کی تکلیف کو دور کرو گے تو اللہ پاک تمہاری تکالیف کو دور کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لغزیں بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک کبھی نہ کبھی ایسا سبب بناتا ہے کہ آدمی جب کسی مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا وہ عمل پسند آ جاتا ہے، حتیٰ کہ جانور کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کو اس کا عمل پسند آ جاتا ہے، بلی کو پانی پلانا۔ تو پھر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سرکار کی امت ہیں، اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ میں بلا امتیاز مسلک و مذہب یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بتقاضۂ بشریت انسانی ناطے کے ساتھ کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک اس پہ کرم کرتا ہے۔ تو میری یہ دعا بھی ہے، میری التجا بھی ہے، حکمرانوں سے بھی ہے، میری درخواست بھی ہے، اور جو مذہبی رہنما ہیں، جو لوگ دین کے دعوے دار ہیں، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج اپنا راستہ دیکھیں اور ان کے ساتھ دست تعاون کو بڑھائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی کرم نوازیاں ان کے شامل حال ہوں گی جو ان کے دکھ کو دور کریں۔ آمین ثم آمین۔ خواتین ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ میرا جو کیمرہ مین ہے وہ میری یہ جو بیٹی ہے ندا، اس کی آنکھوں پہ لے جائے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے میرے رسول کو دیکھا ہے، اور میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا جن لوگوں نے شاید عمرے پہ جانا ہو۔ آپ تو وہاں جا کے رسول کے روضے سے لپٹ کے روئیں گے نا۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے تمہارے اس نبی کی زیارت کی۔ خدا کے واسطے ان باتوں کو ہلکا نہ لینا، کیونکہ یہ سوال آج کے بعد قیامت کے روز ضرور ہوگا کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا تھا، تم نے اس موقع کو ضائع کیوں کیا؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ جس شخص نے بھوک نہیں دیکھی، جس نے غربت نہیں دیکھی، خود کی قسم وہ اس بلا کو نہیں سمجھ سکتا، اور جس شخص نے اپنی اولاد کا غم نہیں دیکھا، یقین کیجئے اس کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ میں ادب کے ساتھ، میں ناچیز ہوں اور میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، میرے ہاتھ بندے دیکھ لیں،
محمد شہباز شریف صاحب، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر ایک چھوٹا سا ایک سرکاری افسر کا خط بھی جو ہے وہ اگر سرکولیٹ ہوگا لاہور میں کہ تھریٹ ہے، تو مجھے یقین ہے آپ اپنے بچوں کو اسکول جانے سے روک دیں گے۔ یہ باپ کی محبت ہے، یہ باپ کی محبت ہے جو ہونی بھی چاہیے۔ لیکن کیا روز قیامت ایسا نہیں ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، میرا یہ سوال ہے، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ خدا آپ سے پوچھے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا محمد شہباز شریف، تم نے بہت اعلیٰ کام کیا، تم نے پنجاب کی شکل بدل دی، لاہور کو تم نے کہاں سے کہاں لے گئے، تم نے کروڑوں روپے کا نہیں اربوں روپے کے تم نے کام کیے، پل بنائے، سڑکیں بنائی، اورنج ٹرین چلائی، بس چلائی، کمال کیا۔ لیکن یہ اربوں اور کھربوں روپے جو تھے، خدا کے واسطے اگر صرف اس کی زکوٰۃ نکال دیتے تو خدا کی قسم وہ کئی کروڑوں میں ہوتی۔ آج محمد شہباز شریف صاحب، ہمیں صرف ان بچوں کے لیے 2 کروڑ روپے کی بھیک مانگنی ہے۔ وہ آپ دے سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن میری دعا ہے محمد شہباز شریف صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان اپنے تمام کاموں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے، اللہ آپ کے دل کو نرم کرے۔ سارے آپ میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سارے میں ہمیشہ پتہ نہیں کیوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ایسے حالات اور ماحول میں ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور دل جو ہے وہ چیر رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 بچے ہیں، ان کے لیے صرف 2 کروڑ روپیہ چاہیے۔ ان کی جین تھیراپی جو ہے وہ صرف امریکہ میں پاسبل ہے، یہاں پہ لوگ سمجھ بھی شاید اس کو کم پائیں۔ کیسے جھولی پھیلائی جائے، کیسے لوگوں کے دل کو نرم کیا جائے؟ میں نہیں یہ کہوں گا آپ سے کہ ماں باپ کو تسلی کیسے دی جائے، کیونکہ وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ جوان بیٹی کو بہانے کے لیے غسل خانے میں لے کے جانے کا جو حیا ہے، میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ سارے کاموں کے لیے صرف 2 کروڑ روپیہ چاہیے، اور یہ بچے اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کیسے بھیک مانگیں؟ کچھ کہیے اس پہ۔ بلال بھائی، سب سے پہلے میں کہوں، آپ نے شہباز شریف صاحب کو پکارا، میں اس یقین اور ایمان سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بات کہ اگر ان تک یہ بات گئی، ہماری آواز گئی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ضرور اس پہ ترجیح اور توجہ دیتے ہوئے اس پہ فی الفور جو ہے نا کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے ضرور جائیں گے۔ ابھی سندھ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا، سما نے بھی کافی اٹھایا تھا، بچے کے ساتھ جو کیڈٹ کالج کے اندر ہوا تھا، اس کو سندھ کے چیف منسٹر نے جو اس کو بھیجا ہے، اور ابھی جا رہا ہے، وہ اس کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ شہباز شریف صاحب کام کرنے والے آدمی ہیں، اور پنجاب جیسے بنایا ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا آہستہ آہستہ وہاں کے لوگ بھی بنتے چلے جائیں گے، بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اور میں خود ان سے اپیل کروں گا، شہباز شریف سے، ایون نواز شریف صاحب سے، آج وہ کراچی آئے ہیں افتتاح کرنے موٹر وے کا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ لوگ سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں الگ بات ہے، لیکن ایک عوام کی صورت میں بہت اچھا کہہ سکتا ہوں اس کو۔ میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ یہ بچے بھی ہمارے ہی ہیں، یہ بچے بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، ہمیں ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر دینا چاہیے بنا انتظار کے۔ لیکن یہ آواز پہنچانے کا واحد طریقہ ہے آپ لوگوں کا، جس طریقے سے ان تک کی آواز جاتی ہے، کوئی منسٹر سن کے ان تک پہنچا دے، وہ خود سن رہے ہوں تو جو ہے نا، مجھے یقین ہے کہ مجھے اتنا یقین ہے بلال بھائی کہ اگر ابھی کہے ہوئے الفاظ ان تک کے جائیں گے نا، تو آپ ان کے یہاں سے آپ کو ضرور کال آئے گی، اور انشاءاللہ یہ بچے جلد از جلد جائیں گے علاج کے لیے۔ میں یہاں تک آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 2 کروڑ روپے اتنی بڑی رقم نہیں ہے، اتنی بڑی رقم بالکل بھی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ 1 روپیہ اگر ایک شخص دے، 1 کروڑ سے زیادہ کی آبادی اس شہر کے اندر ہے، اگر صرف ایک شخص 2 روپے دے دے تو یہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ معاملہ 100 کا 1000 کا تو نہیں ہے، صرف روپاؤں کا ہے۔ لیکن یہ شخص جو سارے ہمیں تسلی دے رہا ہے، مجھے تسلی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ ہوگا، تسلی نہیں دے رہا، مجھے امید دکھا رہا ہے، اس کو یقین ہے اس بات کا، یہ وہ شخص ہے اس دنیا میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلاظتیں اکٹھی کر ان کو صاف کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اس کو صرف یہ بات اس لیے یقین ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور ہم نے حساب دینا ہے۔ اعمال تو ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن سید حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ ضرور ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بلال صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ شاہ صاحب، یہ بچے 3 جن کو صرف 2 کروڑ روپیہ چاہیے، مسکولر ڈسٹرافی، جس کے لیے بھیک مانگنا شروع کی ہے ہم نے، اور ہم مانگتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے پاس 2 کروڑ اکٹھے نہیں ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ جھولی پھیلانے کا کیا طریقہ ہے، کیا کریں کہ لوگوں کے دل نرم ہو؟ اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آج آپ کی آواز سارا پاکستان، ساری دنیا سن رہی ہے، آپ شاہ صاحب اس میں کیا مدد کریں گے؟ بلال صاحب، ایک تو میں آپ کے اس جذبے کی قدر بھی کرتا ہوں،
اور اس مالک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا بھی پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ آپ ان غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ایک انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، اور یقیناً اس شے کا اجر اس مالک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہی ملتا بھی ہے اور وہ عطا بھی کرتا ہے۔ اور اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ایڈریس ان کا مجھے بھجوا دیجیے گا، میں انشاءاللہ اکاؤنٹ نمبر ان کا میں جو ممکن ہوا میکسیمم میں انشاءاللہ ان کے لیے حاضر کر دوں گا۔ ہیلو، بہت 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 شکریہ آپ کا۔ اپنے مریدوں کو بطور خاص کہیے گا۔ اور میں ایک بات گزارش اور کر دوں، بلال صاحب، ہماری پاکستانی قوم، اس میں خدمت کا جذبہ کوئی کسی بھی لیول پر ہو، کسی بھی انداز پر ہو، کسی میں کم نہیں ہے۔ صرف ایک اس شے کا اہتمام ہونا یا اس شے کا یقین ہونا کہ جہاں کوئی دے گا وہ صحیح جگہ پر، صحیح مقام پر خرچ ہوگا، اس کو چیٹ نہیں کیا جائے گا، تو یقیناً ہماری قوم ایسی ہے کہ پھر شاید یہ اپنے گھر بھی لٹا دیتے ہیں اس کام کے، انسانیت کی خدمت کے لیے۔ شاہ صاحب، آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ کی بات سارے پاکستان، ساری دنیا تک، ساری دنیا میں آپ کے مریدین ہیں وہ بھی سن رہے ہیں۔ خاص طور پہ اپنے مریدین سے بھی درخواست کیجیے گا کہ جو جتنا کر سکے، ان بچوں کے لیے صرف 2 کروڑ روپیہ چاہیے۔ آپ نے بہت بہت اچھی بات کی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف اس بات کی توجہ دلواؤں گا، یہ جو دل جوئی ہے یہ کرتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں، وہ تکلیف جو ہے وہ معاف کرنی جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے کہ انسان کس طرح سے تکلیف کو احساس کرے اور لوگوں سے کس طرح سے درخواست کرے۔ دیکھیں، میں یہاں بیٹھی سوچ رہی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے درجات میں بلند کرے۔ آپ درخواست کر رہے ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان بچوں کا، یہ جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کا حق ہے ہمارے پہ، ان کا حق ہے، اور جس یہ دل جس نور سے منور ہیں، میں کہتی ہوں کہ میری آج مطلب ایک ہوتا ہے نا، ایک ری اویکننگ ہوتی ہے میرے دل میں، وہ ہوئی ہے کہ یہ بچے اس قدر، آپ نے کہا حضور کی زیارت، اور وہ بھی تسبیح کر رہی تھی بچی، یہ بچے دونوں ماشاءاللہ، ان کے والدین جن کے میں سوچتی ہوں کتنے بہادر ہیں، یہ سیرت لوگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے، خدا کی قسم، اور انہوں نے اپنے زندگی کے کیریئر کو ڈاکٹر صاحب اس لیے چھوڑا کہ میں اپنے بچوں کی خدمت کر سکوں۔ میں ان کو سلام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ مجھے ایک بات بتانا بیٹا، تم نے خواب میں زیارت کی تھی رسول پاک کی؟ خواب میں بھی ہے، ویسے بھی کھلی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے تم نے رسول کو دیکھا؟ کچھ کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ بہت کچھ کہا۔ تمہیں یاد ہے شکل؟ تھوڑی سی یاد ہے۔ جب اٹھے تم تو، یا تم نے جب دیکھا تو تم نے پھر کیا کیا؟ کیا مانگا ان سے کچھ تم نے؟ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، بچوں کو ہم صحت، تو اب اسکول میں تھا کہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہوتا تھا جی، اور وہاں میں پتہ نہیں قبلے کی طرف رخ موڑ کے اللہ سے دعا کرتا تھا، تو آپ بھی قبلے کی طرف رخ موڑ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اور آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں جال کا یہ جو سارا معاملہ ہے، حضرت یہ بتائیے کہ بچے جو ہیں یہ چھوٹے ہیں، یہ 19 سال کی بیٹی ہے، یہ اس سے چھوٹا بیٹا ہے، وہ اس سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ بہت کرم فرمائے۔ بحیثیت باپ ان باتوں کو آپ کیسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سمجھ تو نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں سما ٹی وی کا اور سب آپ کا، بالکل سب کہ آپ نے یہ موقع دیا، اور ہماری اپیل پہ ہم لوگ ان سے کوشش کر رہے تھے۔ ایک بچوں کا سلسلہ جس وقت ہمیں شروع ہوا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا پرابلم ہے، کس ساتھ ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چھوٹی بچی بھی اس وقت پیدا ہو گئی اور بچوں کا مسئلہ بڑھتا گیا، تو پتہ ہی چلا کہ اس میں یہ کیفیت تھی کہ بچے ایسے ایسا بالکل معذوری کی کیفیت کے اندر ایک آتے گئے۔ اور اس میں ڈاکٹروں سے جب ہم نے رجوع کیا تو ڈاکٹروں نے ہمیں یہ کہا کہ ایک طرح سے لا علاج مرض ہے، یہ نہیں ہے، نہیں کچھ ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتائیے، جب یہ بچے بڑے ہو رہے تھے اور آپ یہ دیکھ رہے تھے تو آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے تھے کہ اب بچے جو ہیں یہ اپنا ہاتھ خود نہیں ہلا سکیں گے،
یہ کروٹ نہیں لے سکیں گے، یہ اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکیں گے. اس کا بچی کا ہاتھ گرا ہے تو ماں نے آ کے اوپر کیا. یہ آپ نے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا؟ مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا تھا جی کہ بچے 15 سے 17 سال اس سے زیادہ نہیں اس میں سروائیو کر سکیں گے. اس وقت جو کچھ انہوں نے بتایا، اور میں نے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے اللہ کی ذات سے گڑ لا کے دعا ہی کر سکتا تھا کہ یا اللہ تو نے عطا کیے ہیں تو تو انہیں زندگی دے، یہ تیری ہی امانت ہے. میرا کام جو تو نے مجھے سونپا ہے، میرا کام ہے کہ ان کو کرنا، جو کہ قرآن میں بھی حکم ہے کہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرو. میں نے ان کے لیے اپنا پھر تن من دھن جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے کیا ہے. جاب میں رہتے ہوئے بھی ڈائگنوسس کے لیے یہاں پر بھی میں نے ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارے، میڈیکل بورڈز بٹھوائے، ہر ایفرٹس کی، لیکن یہاں پر ایک طرح سے نہ ہی کا لفظ تھا، کیونکہ بیسیکلی اس کا نہ ڈائگنوسس، بیسک ڈائگنوسس بھی نہیں اس کا یہاں پر اویلیبل. بریک پہ جانے سے پہلے ایک سادہ سا سوال ہے، مجھے ایک لفظ میں جواب دیجیے گا. آپ کو امید ہے کہ لوگوں کے دل نرم ہوں گے؟ مجھے یقین ہے. بس اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ. یہ وہ باپ ہے جو اس سے بڑی مثال نہیں آپ کو مل سکتی، جو کہتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو. لوگوں نے کہا کہ اتنی عمر ہوگی. آج یہ میری سیدھی طرف جو بچی بیٹھی 19 سال کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو صرف زندگی نہیں صحت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو معاملات ہیں ان باتوں کو اسی طرح لیجئے گا جس طرح کہ یہ بچی کہہ رہی ہے. میں قسم کھا کے اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں یہ سچے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ماں باپ کو ایک انعام بھی ہے. یہ امتحان ماں باپ کا ضرور ہے، لیکن یہ اولاد جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے. خدا تعالیٰ کے ہر کام کو انسان اپنی زندگی میں اس طرح مان لے جس طرح اتباع کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے کہا گیا ہے ویسے کر لیں. خدا کی قسم سوائے رحم کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا. آنے والا وقت ہے، ہم اتباع کرتے ہیں اور امید اللہ سے رکھتے ہیں، اور دل انشاءاللہ سارے ملک کے، ساری دنیا کے خدا ضرور پھیرے گا، اور یہ بچے ٹھیک صحت مند ہو کے اسی طرح ایک دن ہمارے ساتھ ہوں گے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی کرم اللہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ جب کوئی شاہ سوار بھی مانگنے کے لیے آئے تو اس کو انکار مت کرنا. تو میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بات کروں. حضرت رواحہ تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جنگ کا جو معاملہ ہے اس پہ کرو، سفر شروع کرو، تو آپ چلے گئے. اور لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ کل جمعہ ہے، میں اللہ کے رسول کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاؤں گا. آپ نے تمام اصحاب کو بھیج دیا، تمام کام کر دیا، لیکن خود جمعہ کا انتظار کرتے رہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا تم نہیں گئے رواحہ؟ کہا میں نے جمعہ کا انتظار کیا. کہا جو لوگ چلے گئے ان کا اجر اور تمہارے اجر کا فرق یہ ہے کہ اگر زمین سے آسمان تک یہ ساری کائنات سونے سے بھر جائے اور تم وہ اللہ کی راہ میں دے دو تو تمہیں اس کا وہ اجر نہیں ہے جو ان کا اجر ہے جنہوں نے رسول کی بات کو مانا. جب اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں تو خدا کا کرم جو ہے اس کے سوا اور کیا ہوتا ہے. احمد مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری کتنی عمر ہے؟ 16 ایئرز کے ہو. تم کیا سوچتی ہو کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے ابو کے ساتھ مسجد جاؤ گے، نماز پڑھو گے؟ تمہیں امید ہے کہ ایسے ہی کہہ رہے ہو؟ پکی امید ہے. کیا بنو گے؟ ایئر فورس میں جاؤ گے. ابھی جب سارا دن یہاں پہ گھر میں گزارتے ہو اس چیئر پہ، تمہیں سب سے زیادہ کیا خیال آتے ہیں؟ کیا سوچتے ہو؟ کب ٹھیک ہوگا؟ کبھی فکر ہوتی ہے؟ کسی وقت ہوتی ہے. جب اٹھ نہیں سکتے، باتھ روم نہیں جا سکتے یا کروٹ نہیں لے سکتے، تب کبھی غصہ آتا ہے؟ ہاں آتا ہے غصہ؟ اللہ سے دعا کرتے ہر وقت؟ اللہ سنے گا بھی انشاءاللہ. ظفر ہمارے ساتھ ہیں JDC سے. ظفر السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ظفر آپ تو جھاڑو پکڑ کے گلیاں اور کچرا صاف کرتے ہیں، کچھ ایسا جھاڑو پھیریے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ صاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں میں نے تو ابھی بالکل آپ کی ٹیم نے رابطہ کیا، دیکھا واقعاً میرا اپنا دل بیٹھ گیا دیکھ کے کہ کس طرح اس ماں کی حسرت، اس کے بچے مسجد جائیں، نماز پڑھنے، کرتا شلوار پہن کے جائیں. اور انشاءاللہ چونکہ اس ٹاپک کو آپ نے اٹھا دیا ہے
تو یہ میں نے بھی دیکھا ہے رمضان ٹرانسمیشنوں میں اور بہت ساری جگہوں پہ کہ جس ٹاپک میں آپ کودیں آپ کی بات میں سچائی اور انشاءاللہ لوگ ساتھ دیں گے. میں ابھی فوراً رابطہ کرتا ہوں فیصل عیدی صاحب سے بھی اور انصار بنی صاحب سے بھی, جتنے بھی ہمارے مطلب سینئر ہیں, میں ان سب سے کر کے انشاءاللہ آپ کو 2 سے 3 دن میں کوئی اچھی خبر. آپ جانتے ہیں ہم نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ خدا نے راستے کھولے, چاہے وہ کراچی کی صفائی ہو, چاہے وہ ایکسپو یا کوئی بھی کام ہو غریبوں کے لیے. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں غریب بھی نہیں ہے, یہ ایک مصیبت ہے ان کے اوپر, خدا ان کا امتحان لے رہا ہے. اور تینوں اولادیں اور تینوں اولادوں کے ساتھ سیم پرابلم میں سمجھتا ہوں مخیر حضرات بھی دیکھ رہے ہیں. جو ہمارے اپنے ڈونرز ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں, وہ پاکستانی جو ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں JDC پہ, چاہے وہ کتنا ہی بڑا پروجیکٹ کیوں نہ ہو, لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کا لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. میں ان سب سے بھی اپیل کروں گا, اور ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو بھی, اور میں ابھی آپ کے بات کے فوراً بعد آپ یقین کیجئے بلال بھائی, میں فوراً فیصل عیدی صاحب سے بھی رابطہ کرتا ہوں, اور ہمارے پاکستان کا جو اثاثہ ہے, ہم سمجھیں یہ لوگ فیصل عیدی ہوں, انصار بنی ہوں, میں ان سب کو ہلا دوں گا آج ہی, اور خدا نے چاہا تو 2 سے 3 دن میں آپ کو بہت 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 اچھی خبر دوں گا. ظفر آپ پہ بھروسہ بھی نہیں, آپ سے محبت بھی ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح خدمت کی ہے پچھلے اتنے سالوں سے, اتنی دہائیوں سے. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ امتحان ہے, یقین کیجئے یہ امتحان جو ہے نا یہ میرا اور آپ کا ہے, یہ ان کا امتحان نہیں ہے. بے شک, یہ ہم سے پوچھا جائے گا. بلال بھائی ابھی چیلنج ہے. دیکھیں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں بلال بھائی, ہم اور آپ جس مقصد کے لیے بھی اترے ہیں, ہمیشہ خدا نے ہمیں کامیابی دی ہے. اور میں انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں ابھی اس کال کے فوراً بعد فیصل عیدی صاحب سے رابطہ کروں گا, اور مجھے جانا پڑا تو میں فوراً ان کے کھاردر والے مرکز جاؤں گا. اور مجھے پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سب مل کے بھی کریں گے, تو انشاءاللہ چاہے JDC ہو, چاہے عیدی فاؤنڈیشن ہو, چاہے انصار بنی صاحب ہو, اس مشکل سے انشاءاللہ اپنی اس بہن کو نکالیں گے, اور ان کے بچے انشاءاللہ خدا نے چاہا مسجد بھی جائیں گے, عام بچوں کی طرح گھومے پھریں گے بھی. اور ہمارے ملک کے مخیر حضرات کی تو میں کیا ہی بات کروں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی کرنا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں حکومت سے تو بالکل بھی کوئی آس پاس نہیں لگائیے گا. بہت حوصلہ ہوا ظفر, آپ کی بات سے بہت حوصلہ ہوا, تسلی ہوئی, اور ہم آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, پوری اپنی ٹیم کی طرف سے کہہ رہے ہیں, کراچی کی جس سڑک پہ بھی جھاڑو دلوانا ہو, خدا کی قسم اپنی پلکوں سے دینے کو تیار ہے, یہ میرا وطن ہے. میں ایک بات بلال بھائی, مولا کا فرمان کا مفہوم ہے, اگر مصیبت تمہیں اللہ کا قرب دے دے تو وہ تمہاری لیے رحمت ہے, اگر تمہیں خدا سے دور کر دے تو وہ عذاب ہے, یہ رحمت ہے, اور اللہ پاک بڑا رحیم ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے معاملے درست ہوں گے انشاءاللہ تعالی. بیٹی 19 سال کی ہے, بیٹا 16 سال کا. مائک کو پاس کیجئے گا ذرا. رات کیسے گزرتی ہے, نیند کیسے آ جاتی ہے, خیال نہیں آتا کہ بیٹی کروٹ لینے کے لیے, کھجلی کے لیے بلا نہ لے؟ یہ آپ ایک ماں سے سوال کر رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ اور ماں ہی جانتی ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچی آواز دیتی ہے سوئے ہوئے. یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم آواز نہ سن سکیں, بچے آواز دیں. رات کو اگر غسل خانے لے کے جانا پڑے تو کیا کرتی ہیں؟ واش روم کرواتے ہیں. سردیوں میں اکثر بچے 2-3 دفعہ رات کو جاتے ہیں, بیڈ پین یوز کرتے ہیں. میں ایک بات پوچھ لوں آپ سے, بحیثیت ماں خواب تو آپ کے ہوں گے نا؟ جی, ہر ماں کے ہوتے ہیں. ہر ماں کے ہیں, ہر باپ کے ہیں. آپ کو لگتا ہے خواب ہیں یا ٹوٹ گئے؟ اللہ کی رحمت پہ اگر یقین ہے تو پھر میرے خواب انشاءاللہ پورے ہوں گے. ہائے قربان جائیے, سلامت رہو. کیا خوبصورت بات کی ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. ایمان کتنی عمر ہے تمہاری؟ 11 ایئرس کی ہو. تم کیا بنو گی بڑی جب ہو جاؤ گی نا انشاءاللہ, پھر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر بنو گی انشاءاللہ. السلام علیکم, بیت المال ایم ڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم بلال, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جگہ دی ہے کہ آپ جب بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو لوگ ظاہر آپ کو دعائیں دیتے ہیں, اور یہ دعائیں جو ہیں یہ جہاں کام آئیں گی وہاں آپ کو بھی علم ہے. یہ 3 بچے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, ان کے ماں باپ بیٹھے ہیں, ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. 19 سال کی بیٹی, 16 سال کا بیٹا, 11 سال کی ایک تیسری بیٹی, اور یہ جین میوٹیشن ہے. یہاں پہ میڈیکل بورڈ بن نہیں سکتے, سب کچھ ہو گیا. یہ صرف امریکہ کا علاج ہے, اور صرف 2 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے. احمد مجھے بتائیے بیت المال کیا کر سکتا ہے؟ بلال صاحب میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں, لیکن چونکہ پاکستان بیت المال لوکل ارینجمنٹ کرتا ہے, لوکل ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے دیتا ہے, لیکن میں اس میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں
کہ انشاءاللہ آپ اس وقت میں کیس مجھے دیں، میں نہ صرف پرائیویٹ سورسز سے بلکہ جہاں سے بھی پاسبل ہوگا ہر ممکن مدد ان کی جائے گی تاکہ ان بچیوں کا علاج ہو سکے. میں نے بھی ان کی بات سنی کہ یہ جو چھوٹی بچی ہے یہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تو میں انشاءاللہ اپنی پرسنل کیپیسٹی. مجھے یہ بتا دیجئے ضرور کہ یہ ماں باپ جو ہیں، یہ غریب مسکین ماں باپ جو ہیں، یہ کہاں رابطہ کریں، کہاں جائیں؟ میں جی بھی آپ کی ٹیم سے ان کا نمبر لے لوں گا انشاءاللہ. کل ہی صبح ان سے ہم رابطہ کر کے ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں، جو ان کے مسائل ہیں اور جو اس کی بچیوں کی بیماری ہے. آئی نو کہ یہ جو جینیٹک تھیراپی ہے یہ آج کل چل رہی ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ساری چیزیں. میرے پاس ایک ڈاکٹر یہاں پہ آئے تھے پاکستان میں، لوکل ڈاکٹر ہیں، وہ بھی جینز تھیراپی میں اسپیشلائزڈ کر کے آئے ہیں، تو وہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں اس بات کی امید ہے عابد جس طرح آپ نے پہلے مدد کی اس طرح مدد آئندہ بھی ضرور کی. فرزین مجھے بتائیے، یہ بچوں کے اندر یہ فیٹ ایکومولیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، یہ نیچرل ہے ایسے بچوں میں، یہ کیا ڈائٹ کریں؟ دیکھیں ان کے اندر چونکہ مسلز کا پرابلم ہے اور مسل ڈسٹرفی ہے، تو اس لیے ان کو پروٹین جو ہے وہ زیادہ دینی چاہیے، یعنی کہ مرغی مچھلی، یعنی کہ مرغی مچھلی، انڈے، اس کے علاوہ بیف میں بھی پروٹینز ہیں، اس کے علاوہ دالوں میں پروٹینز ہیں، ریڈ بینز میں پروٹینز ہیں. تو ان کو ہر 5 گھنٹے بعد، جب دن کا جو ٹائم ہے 12 گھنٹے، اس میں ہر 5 گھنٹے کے بعد ایک پروٹین اور ساتھ میں نٹس یا کوئی اولیو آئل سلائس کے اوپر اولیو آئل لگا کے دینا چاہیے، کیونکہ یہ نٹس اس لیے ریکوائرڈ ہیں کیونکہ فیٹس بھی مسلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ملٹی وٹامنز ہیں A B C اور D اور E، یہ بھی بہت میرے پاس وقت بالکل کیونکہ ختم ہو گیا. میں بعد میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پورا مشورہ لے لوں گا. دودھ اور دہی کا مشورہ دیا اور پروٹین کا مشورہ دیا. میں مشورہ دوں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ نے اپنے 12 بیٹوں کو صرف 19 درہم چھوڑے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ان بیٹوں نے گھوڑے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو ہدیہ کیے تھے جہاد کے لیے. جب خدا کی راہ میں نکلتا ہے انسان تو خدا آپ کا بازو ضرور بنتا ہے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.